کہ خانقاہوں کا مشن کیا ہونا چاہیے، کہ خانقاہی افراد کی فکر کیا ہونی چاہیے، ان کی خدمات کیا ہونی چاہیے، ایز اے ریفارمسٹ ان کو کیا خدمات انجام دینی چاہیے۔ علامہ اقبال نے اسی تناظر میں کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فخر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ تو یقیناً یہی وہ فخر خانقاہی ہے جو الحمدللہ بارہرا شریف مہرارہ مطہرہ کی خانقاہ میں بھی پایا جاتا ہے، اور ہندوستان کی بر صغیر کی تمام خانقاہوں کے حضرات اسی پر عمل پیرا ہیں، اور اسی الحمدللہ۔ وجہ سے الحمدللہ ایک محبت کا جو صوفیاء کرام کا جو طور طریقہ تھا اس پر ہم سب عمل پیرا تھے، لیکن پتہ نہیں یہ تکفیریت ہماری صفوں کے بیچ میں کیسے داخل ہو گئی کہ لوگوں نے اہل سنت کا سرٹیفکیٹ، تو اب یہ نیا شروع ہوا ہے ابھی پاکستان کے حوالے سے مجھے اطلاع ملی کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں خود ساختہ ٹھیکیدار اہل سنت کے بن بیٹھے ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات کی بھی شان میں گستاخی کی، اور پھر اب وہ استغفر بھی یہ اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنہیں سرٹیفکیٹ سنیت کا دیں گے وہی سنی کہلائے جانے کے مستحق ہو گئے، الیاذ باللہ تعالی۔ اللہ ایسے لوگوں سے اعوذ باللہ۔ ہماری قوم کی بالخصوص اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرمائے، اور اللہم یقیناً آمین۔ خانقاہیں انشاءاللہ مربوط ہوں گی، اور ایسی ہی انشاءاللہ۔ عظیم الشان خانقاہ بر صغیر کی دکن کی سرزمین کے فرد فرید قبلہ محترم برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ یہاں پر جمع ہیں۔ اہلاً وسہلاً۔ خانقاہوں کی جان بھی ہیں، پہچان بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے آپ کو وجاہت و شباہت بھی عطا فرمائی ہے کہ انہیں دیکھیں تو الحمدللہ۔ ان کے اسلاف کی یاد تازہ اور زندہ اور تابندہ ہوتی ہے، اور یقیناً اہل سنت و محض۔ جماعت کے اتحاد کے حوالے سے میں قبلہ سبطین بھائی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بہت جی کوشاں ہیں، حتی المقدور جی یہ جی، کوشش کر رہے یقیناً ہیں کہ یہ جو یقیناً۔ خلیج پیدا ہو گئی ہے، یہ جو یہ گیپ آ گیا ہے، ایک اس خلا پیدا ہو گیا ہے، اس کو پر کرنے کے لیے یہ کوشاں ہیں، اور حضرت قبلہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس سلسلے میں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی برادر علی وقار وقار ملت کی طرح امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، ان کی تعلیمات نیز خارجیت کے بڑھتے ہوئے فتنوں کے تدارک کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے بحیثیت فرد خانقاہ، بحیثیت ذمہ دار خانقاہ، موجودہ صورتحال میں آپ ضرور اس کا سلوشن پیش فرمائیں، تاکہ مستقبل میں انشاءاللہ ہم ایسا کوئی مضبوط لائحہ عمل مرتب کریں اور کر یہ خارجیت اور ناصبیت کے بڑھتے ہوئے فتنے کو روکیں۔ اور آل رسول کے حوالے سے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی محترم برادر گرامی قدر حضرت مولانا سید آل مصطفیٰ قادری حفظہ اللہ، برادر گرامی قدر حضرت مولانا سید سبطین حیدر زیدی حفظہ اللہ، حضرت مولانا سید عبد الماجد شاہ صاحب، حضرت مولانا سید فرید جیلانی شاہ صاحب، سب سے پہلے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے برادرم مولانا سید آل مصطفیٰ قادری صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس عظیم الشان بین الاقوامی عظمت آل رسول کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ مجھ سے قبل حضرات سادات کرام نے بڑی سنجیدہ گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو میں دور حاضر کے ناصبی اور خارجی فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے سد باب کے لیے ایک شاندار لاہ عمل بھی پیش کیا۔ میں انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی چند گزارشات
آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو مجھے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ شاہ شریعتم توئی، پیر طریقتم توئی، حق با حقیقتم توئی، دم ہما دم علی علی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم۔ پھر حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ز مشرق تا با مغرب گر امام است، امیر المؤمنین حیدر تمام است۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبد الرحمن جامی بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ علی اولیاء را دلیل حق آمد، علی انبیاء را ولی نصیرا، علی ابن ام محمد رسول است، کہ موسیٰ اخی گفت ہارون وزیر است، شفیع روز قیامت محمد است و علی۔ یہ چند اشعار امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم الشان کانفرنس یقیناً عالم اسلام کے لیے، عالم اہل سنت کے لیے بڑی اہمیت کی حامل و مالک کانفرنس ہے، اس لیے کہ جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں یہ دور ناسبیت کا دور ہے، خارجیت کا دور ہے، اور ناسبیت اور خارجیت کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے، اس کی تعریف اور ناسبیوں اور خارجیوں کی علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بدقسمتی یہ رہی کہ یہ ناسبیت اور خارجیت کا وائرس اہل سنت میں آ گیا ہے، اہل سنت و جماعت میں گھس گیا ہے۔ اس وائرس کا اثر ہم اہل سنت و جماعت میں وقتاً فوقتاً محسوس کرتے رہتے ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک میں یا اردو دنیا میں خصوصی طور پر دیکھا جائے تو یہ وائرس آئے دن نئی نئی شکل و صورت میں ظاہر ہوتا رہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ امام علی علیہ السلام کے نام میں، اہل بیت اطہار کے نام میں ایسی تاثیر ہے، ایسی قوت ہے، ایسا پاور ہے کہ ان ناموں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی اس وائرس کے خاتمے کے لیے اس طرح کے پروگرامز کو اینٹی وائرس کی شکل میں پیش فرما دیتا ہے، اور اس طرح کے پروگرامز کے انعقاد پر عالمی سطح پر ایک بڑا زبردست مثبت میسج مسلمانان عالم تک پہنچتا ہے۔ میں خصوصی طور پر اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں ہم سب کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں، اولیاء اور صوفیاء کے ارشادات کی روشنی میں، حالات حاضرہ کے تناظر میں فتنہ خارجیت اور فتنہ ناصبیت کے سدباب کی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ کوشش کریں۔ جیسا کہ برادر محترم حضرت مولانا سید سبطین حیدر زیدی صاحب نے بڑی اچھی باتیں فرما رہے تھے کہ ہمیں کس طرح دور حاضر میں ان فتنوں کے سدباب کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور سازشوں کا دور ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں کسی خارجی یا کسی ناسبی کو اس کی خارجیت اور اس کی ناسبیت کی وجہ سے جاننا پہچاننا بڑا آسان ہو جاتا، مگر بدقسمتی سے خارجیت اور ناسبیت نام نہاد اہل سنت کے لبادے میں ہے تو ہمیں جاننا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر ائمہ اہل بیت کی شان و عظمت ایسی ہے
کہ خارجیت ہو یا ناسبیت وہ کسی نہ کسی طور پر ظاہر ہو ہی جاتی ہے. وہ اہل سنت میں کہیں بھی گھسا ہوا ہو، اہل سنت میں وہ کتنا ہی پرانا ہو، قدیم ہو، اور اہل سنت میں وہ کتنا ہی معروف ہو، بنام اہل سنت وہ جانا جاتا ہو بین الاقوامی سطح پر، مگر ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے کہ اس کی اپنی زبان سے یا اس کی اپنی قلم سے یا اس کے کردار و عمل سے اہل بیت اطہار کی دشمنی جو اس کے اپنے دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم آپ خارجیت اور ناسبیت کے فتنے سے واقف ہیں، اور اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو خارجیت اور ناسبیت کے فتنے سے واقف کرانا چاہتے ہیں. جیسا کہ یہ عظمت آل رسول کانفرنس ہے، آل رسول کی عظمت تو کتاب اللہ میں موجود ہے، آل رسول کی عظمت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سینکڑوں واقعات ہیں. آپ اٹھائیے کتابیں پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کیسی وابستگی تھی اہل بیت اطہار سے. اہل بیت اطہار کس قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت رکھتے تھے، یہ ساری سچائیاں کتابوں میں موجود ہیں. کون نہیں جانتا، سب جانتے. نجات کی کشتی کا نام اہل بیت اطہار ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. پھر بھی وہ لوگ جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کا کینہ اپنے دل میں پالتے ہیں، اہل بیت اطہار سے دشمنی کرتے ہیں، میں خاص طور پر آپ سے اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہم مل کر اس سچائی کی طرف توجہ کریں. ایک حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کو گھٹانے کی کتاب اللہ کا سہارا لے کر، احادیث رسول اللہ کا سہارا لے کر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ناموں کا سہارا لے کر ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ناپاک کوشش آج کی ایجاد ہے، بلکہ 14 صدیاں ہمارے اپنے سامنے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت جن حالات میں پیش آئی، کیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کی شہادت جس ماحول میں پیش آئی، کیا وہ سچائیاں ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کربلا کا واقعہ کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی آل میں، آپ کی اولاد میں، جنہیں ہم ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا. کیا یہ ساری تفصیلات ہمارے اپنے سامنے موجود نہیں ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یہود و نصارہ وہ ہنود نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہی تھے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دینے والے امام حسن علیہ السلام کی شہادت یہود و نصارہ کے ذمہ نہیں ہے، وہ بھی نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے کیا. امام علی کے ساتھ بغاوت، امام علی کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آئے، کس نے کیا؟ یہ ساری تفصیلات ہمارے اپنی نظروں کے سامنے ہیں. آج اگر محترم گرامی قدر حضرت علامہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، اس پر قطعی طور پر مجھے تو تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ 14 صدیاں اس تاریخ سے بھری پڑی ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اگر کوئی لفظ خطا کا استعمال کرتا ہو، یا اہل بیت اطہار کے تعلق سے نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہو، یا امام علی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، یہ بڑے پرانے فتنے صبح قیامت تک جاری رہیں گے. بس ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مشن پر ڈٹے رہیں، ہم اپنے مشن پر ڈٹے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں. بالخصوص میں اس موقع پر اگر میرا پیغام دور دور تک پہنچ رہا ہے تو میں برادرم سید آل مصطفیٰ قادری دامت برکاتہم سے اور تمام سادات سے بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. بلکہ اس موقع پر مجھے تو حضرت خطیب دکن حضرت مولانا سید کاظم پاشا قادری
रहमतुल्लाहि ताला अलैह याद आते हैं, जिनकी सोहबत में रह करके हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, और आज उनकी कमी बड़ी शिद्दत के साथ हमें महसूस होती है। इस मौके पर मैं खुसूसी तौर पर हजरत वाला का तज़किरा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। खारजियत और नासबियत के फितने के सद्देबाब के लिए आपने उर्दू दुनिया में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, दौरे हाजिर में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं आपकी अजमतों को सलाम करता हूँ, आपकी खिदमत को सलाम करता हूँ। फिर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा आप हजरात से, आप सादात के अलावा ये पैगाम जहां तक मेरा अपना पहुंच रहा है कि सैयदों पर जब भी हमला हो, अहले बैत अतहार पर जब भी हमला हो, आप देखिए जरा सा, सैयदों पर, अहले बैत अतहार पर जब भी हमला होता है तो यही देखने में आया है कि बड़ी तादाद में सादात वलमा अपनी खानकाहों से निकलकर इसका सद्देबाब करते, रद्द करते हैं, जवाब देते हैं। मगर मेरी गुजारिश है कि उन उलमाए किराम से जो उलमाए किराम गैर सादात हैं मगर मुहिब्बे अहले बैत हैं, उन उलमाए किराम को आगे आने की जरूरत है। वो उलमाए किराम मैदाने जंग में आए, प्रैक्टिकली तौर पर सादात किराम पर, अहले बैत अतहार पर जो हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों के सद्देबाब के लिए वो सफारा हो जाएं। जैसा कि हमारे जमात के बड़े जिम्मेदार आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बड़ी जिम्मेदार शख्सियत, मैं मुफ्ती साहब की हिम्मत और जुर्अत को सलाम करता हूं कि आप किसी भी मसलहत की कोई परवाह किए बगैर जिस अंदाज में अहले बैत अतहार का दिफा करते हैं, वो दिफा यकीनन सराहने के काबिल है, सराहने के लायक है। हम जितने सादात वलमा हैं आपको बेपनाह दुआओं से नवाजते हैं, आपके लिए हमारी बेपनाह दुआएं हैं। मैं चाहूंगा कि बर्रे सगीर हिंदो पाक में, बल्कि उर्दू दुनिया में जितने मुहिब्बे अहले बैत गैर सादात वलमा हैं, फजला हैं, खुतबा हैं, वो आगे आए और वो आगे आ करके अहले बैत अतहार की शान और अजमत को बयान करें, अहले बैत अतहार का दिफा करें। ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मैं इस मौके पर आपसे जरूर ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि ये सैयद ज़ादगान, ये वलमा जो सादात हैं, अहले बैत हैं, ये अपनी तारीफ अपने मुंह से करते हैं, ये अपने फजाइल खुद बयान करते हैं, इस तरह की बातें होती है। तो मैंने एक साहब से कहा कि क्या करें कि दौर और जमाना ही ऐसा आ गया है कि आप लोग अहले बैत अतहार के फजाइल बयान करना छोड़ दिए हो, बंद कर दिए हो, या उसमें कंजूसी करते हो, तो हमें अहले बैत अतहार के फजाइल और मनाकिब बयान करने की जरूरत पड़ रही है। वरना अहले बैत अतहार की शान और अजमत तो ऐसी है कि ना हमें बयान करने की जरूरत है, ना आपको बयान करने की हाजत है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो अहले बैत अतहार के मकाम और मर्तबे को कुरान मजीद में बयान फरमाया है। अहले बैत अतहार की शान और अजमत तो हजारों अहादीस में मौजूद है। अहले बैत अतहार की शान और अजमत तो खुलफाए राशिदीन ने बयान फरमाई है। अहले बैत अतहार की शान और अजमत, ताजीम, तकरीम सहाबा किराम ने की है। किसी को अहले बैत अतहार की शान और अजमत बयान करने की कतई जरूरत नहीं है। जब तक कुरान मजीद दुनिया में बाकी रहेगा, उस वक्त तक अहले बैत अतहार की शान और अजमत बाकी रहेगी। अहले बैत अतहार की शान और अजमत का बयान न किसी मौलवी मुल्ला की मोहताज है, न किसी खतीब की मोहताज है, न किसी वाइज की मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार को बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। मगर इस मौके पर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि गैर सादात वलमा अगर किसी मसलहत से खामोश हैं तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप उस मसलहत को बाहर निकाल फेंके, उस मसलहत से अपने आप को आजाद कर लें, जिम्मेदारी के साथ आगे आएं, आगे बढ़ करके अहले बैत अतहार की शान और अजमत बयान करें। इससे अहले बैत अतहार की शान और अजमत में चार चांद लगने वाले नहीं हैं। इससे होगा ये कि आपकी इस तरह की गुफ्तगू से बहुत सारे अशकाल दूर होंगे, बहुत सारे मुंह बंद होंगे और एक अच्छा मैसेज जाएगा और आप हजरात की इस तरह की काविशों से एक अच्छा माहौल बनेगा। फिर मैं सादात उलमाए किराम से अर्ज करना चाहूंगा, तमाम सादात खानवादों से, कि इस तरह के फितनों का अगर मुकाबला करना हो तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी ये करनी पड़ेगी कि हम
سب سے پہلے اپنی اولاد کو ذمہ داری کے ساتھ عالم و فاضل بنائیں. ہم اپنی اولاد کو علم دین کی دولت سے، علم دین کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کریں. میں بڑی محبت کے ساتھ تمام سادات خانوادوں سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کو ہمیں اولاد دی ہے تو ہم اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کو اس قدر علم دین کی دولت سے سرفراز کریں کہ وہ مسند درس و تدریس پر بیٹھنے کے لائق ہو. وہ صرف سید نہ ہو بلکہ وہ اپنے وقت کا بہترین محدث ہو. وہ صرف سید نہ ہو بلکہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ ہو. وہ صرف سید نہ ہو بلکہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا مفتی ہو. اس طرح ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اس طرح ہم اپنے بچوں کو تیار کریں. ورنہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ سادات خانوادوں میں اب جہالت آ گئی ہے، سادات خانوادوں میں علم ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اس فتنے کا سد باب بھی ضروری ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ سید تو بس صرف ہاتھ چمائی اور پیر چمائی کے لیے، سید تو صرف واہ وائی کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے ہے. تو ہمیں اس غلط فہمی کے قلعہ کو کما کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، اور بڑے پیمانے پر ہمیں تیاری کرنی ہے اپنے بچوں کو عالم فاضل اور بہت ہی صلاحیت والا عالم و فاضل بنائیں. سب سے پہلی تو یہ میری اپنی گزارش ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے وابستگان کو، اپنے مریدوں کو، آپ سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ ان میں یہ میسج عام کریں کہ آپ کی اولاد بھی عالم و فاضل بنے. یہ دوسرا بڑا کام ہمیں انجام دینا ہے. تیسرا بڑا کام ہمیں یہ انجام دینا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہ جب تک ہمارے اپنے پاس فوج نہیں ہوگی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. اس طرح کے پروگرامز کی اور اس طرح کے کانفرنسوں کی شدید ضرورت ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے. مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس مساجد ہیں، امام کون ہے؟ ہمارے پاس جمعہ کے لیے خطیب کون ہے؟ بہت اچھی بات. ہمارے پاس مجالس میلاد کے لیے نعت خواں کون ہے؟ مجھے بتائیے. میں بڑی محبت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، بڑی محبت کے ساتھ. ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں وعظ و تقریر کے لیے یا دورے پہ چلے جاتے ہیں، مرید نے بلایا، کسی خلیفہ صاحب نے بلایا، چاہنے والوں نے بلایا، ہم جاتے ہیں، ایک آدھ رات رکتے ہیں، پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ 365 دنوں میں 364 دنوں تک وہاں رہنے والا کون ہے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے. جب تک ہم افراد تیار نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے چاہنے والوں کو عالم و فاضل نہیں بنائیں گے، ان کے بچوں کو عالم و فاضل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں پیدا کر سکتے. یہ میری خصوصی طور پر گزارش ہے، اس پر آپ حضرات توجہ کریں. پھر اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے مجالس خواہ آن لائن ہوں، خواہ ہم اپنے علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہم تذکرہ کرتے رہیں اہل بیت اطہار کا، بڑے پیمانے پر ہم اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بیان کرتے رہیں. اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کے بیان پر ہم لٹریچر وغیرہ تقسیم کریں. بالخصوص میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ انڈیا میں ہم نے پہلی مرتبہ کوشش کی ہے، برادر عزیز مولانا سید علی مصطفیٰ قادری ہمارے ساتھ ہیں، اشرف ملت مولانا سید محمد اشرف میاں صاحب ہمارے اپنے ساتھ ہیں، سپتن میاں صاحب ہمارے اپنے ساتھ ہیں. یہ پورا گروپ ہمارا آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا اور ذمہ داروں کا، ہم سب مل کر کے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے. ان میں ایک بڑا کام ابھی یہ ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا میں شرح خصائص علی کی طباعت کو ممکن بنایا. سبحان اللہ. شرح خصائص علی فرسٹ ٹائم انڈیا میں یہ کتاب چھپی ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ 16 نومبر کو دہلی میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں اس کی تقریب رسم اجرا ہے. یہ کتاب پہلی مرتبہ انڈیا میں زیور طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر ہم سب کو دعوت مطالعہ دے رہی ہے. اس کتاب کے انڈیا میں چھپنے کے بعد مجھے امید ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر خارجیت اور ناسبیت کے فتنے کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکا جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بڑے پیمانے پر اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد ان فتنوں کا سد باب ہوگا. بڑی محنت کر کے اس کی شرح لکھی ہے محقق کے دورہ حضرت علامہ ظہور احمد فیضی دامت برکاتہم نے.
یہ اصل میں کتاب امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصائص علی، اس پر آپ نے شرح لکھی ہے. یہ کتاب مطلب کہ شائع ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس کی تقریب رسم اجرا ہوگی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم مل کر اپنے خانوادوں سے لٹریچر کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، ہم جن جن زبانوں میں کتابیں چھاپ کر عام کر سکتے ہیں ان زبانوں میں ہم کتابیں چھاپ کر عام کریں. یہ بڑا مطلب ہے کہ کام ہوگا. ان چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا اس معروضے کے ساتھ کہ جس عنوان پر یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے. یہ دو عنوانات ہیں، ایک تو بین الاقوامی عظمت آل رسول کانفرنس اور پھر امام حسن علیہ السلام کا یوم شہادت، اس کا تذکرہ وغیرہ. تو امام حسن علیہ السلام کے یوم شہادت کے حوالے سے دو روایتیں جیسے پڑھنے کو ملتی ہیں کہ ایک روایت ہے کہ 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی اور ایک روایت ہے کہ 5 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ دونوں روایات ہمارے اپنے سامنے ہیں، مگر میں یہاں یہ عرض ضرور کرنا چاہوں گا اور دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ذمہ دار کون تھے. واہ واہ. اس پر مطلب ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا. یہ فتنے قدیم ہیں اور یہ فتنے کوئی نئے نہیں ہیں، یہ فتنے اور چلتے رہیں گے. بس ان فتنوں کا جواب ہم اپنے کام سے دے سکتے ہیں، بس ہم اپنے کام سے، ہم جس قدر شدت کے ساتھ اپنا کام آگے بڑھائیں گے ان فتنوں کا جواب اسی قدر ممکن ہو پائے گا. پھر ایک مرتبہ میں برادر عزیز حضرت مولانا سید علی مصطفیٰ قادری حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام، ماشاء اللہ. بہت صحیح مشورہ آپ نے دیا اور بہت صحیح حقائق کی طرف آپ نے توجہ دلائی. حضرت تنویر ملت برادر ذی مرتبت مولانا سید محمد محی الدین قادری تنویر ہاشمی صاحب قبلہ نے عظمت آل رسول کے حوالے سے اور فتنہ خارجیت ناصبیت کے حوالے سے اور پھر آخر سیرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو جامع مکمل گفتگو فرمائی ہے، ماشاءاللہ میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں. اور آپ کی چند باتیں ایسی ہیں جن پر اگر عوام اہل سنت ہی نہیں بلکہ خواص اہل سنت بھی عمل پیرا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حتی الامکان ہم اس سنگین مسئلے کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جسے خارجیت ناصبیت کہا جاتا ہے. حضرت تنویر ہاشمی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جب کبھی ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، اس کے تحفظ کی بات ہوتی ہے تو سب آگے بڑھتے ہیں بلا تفریق مکتب، سب کے سب زور لگاتے ہیں اور لگانا بھی چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. اس کے علاوہ جب کبھی صحابہ کرام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جاتی ہیں روافظ کی جانب سے یا پھر اس قسم کی فکر رکھنے والوں کی جانب سے، تو سب کے سب کھڑے ہوتے ہیں اور سب آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جب کبھی اہل بیت اطہار کی ناموز کے حوالے سے، سیدہ کائنات کے حوالے سے، مولا متقیاں مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے یا پھر حسنین کریمین کے حوالے سے جب کوئی کسی قسم کی گستاخی کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، کوئی بدتمیزیوں کا مرتکب ہوتا ہے، تو یہ ذمہ داری ہے علماء اہل سنت کی کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اپنی ایمانی ذمہ داری کا ثبوت پیش کریں. اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ صرف آل رسول پر یا سادات کرام ہی پر اللہ نے قرآن مجید میں فرض نہیں کی، بلکہ تمام ملت اسلامیہ پر فرض کی گئی ہے، صبح قیامت تک کی گئی ہے. یقیناً اگر علماء کرام بلا تعمل اس میں آگے بڑھ کر آواز اٹھائیں گے تو یہ فتنے دبیں گے اور یہ فتنوں کی سرکوبی ہوگی. ایسے لوگ جو اقلیچ پیدا کر رہے ہیں علماء اور مشائخ کے درمیان، مدارس اور خانقاہوں کے درمیان، اسے بانٹنے میں حضرت تنویر ملت کا یہ جو مشورہ ہے یہ بہت زیادہ انشاءاللہ کارآمد ہوگا. میں ایک بار مبارکباد دیتا ہوں تنویر ملت صاحب قبلہ کو کہ شرح خصائص علی کا جو آپ نے یہاں پر اردو میں جو کتاب انشاءاللہ ان قریب جس کا رسم اجرا دہلی کی سرزمین پر عمل میں آیا جانے والا ہے، اس کے لیے میں آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو، بلکہ میں بھی آپ ہی کی ٹیم کا ایک فرد ہوں، اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقیناً یہ ایک ایسا کیل ہوگا تابوت خارجیت اور ناصبیت میں کہ ہم ان فتنوں کو اس تابوت کے اندر حتی الامکان بند کرنے میں کامیاب ہوں گے.